اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دورہ صحیح بخاری کی آج ہماری 31ویں قسط ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی آج چوتھی رات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو عورتوں کے روزے کا واقعہ بیان فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ بھوک اور پیاس نے آخری وقت میں ان کو جکڑ لیا، بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت نے۔ قریب تھا کہ وہ دونوں عورتیں ہلاک ہو جاتیں۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں افطار کرنے کی اجازت کے لیے کسی کو بھیجا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر آئیں کہ ہم روزہ افطار کر دیں، توڑ دیں روزے کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو عورتوں کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور آنے والے کو کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو کہنا جو کچھ تم نے کھایا ہے اس کو اس پیالے میں قے کر دو، یعنی الٹی کر دو۔ ایک عورت نے نصف پیالہ خون اور تازے گوشت کی قے کی، خون اور تازے گوشت کی الٹی کی، قے کی۔ دوسرے نے بھی، عورت نے بھی اسی طرح خون اور گوشت کی الٹی کی۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا، یہ کیسی الٹی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان دونوں عورتوں نے جو چیز اللہ نے حلال کی تھی اس سے روزہ رکھا، سحری کی، اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھا، سحری کی، اور جو اللہ نے ان پر حرام کیا تھا اس سے انہوں نے روزہ افطار کیا۔ پوچھے یا رسول اللہ کیسے حرام چیز سے انہوں نے روزہ افطار کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے ایک عورت دوسری عورت کے پاس بیٹھی تھی اور ان دو عورتوں نے لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ دونوں نے بیٹھ کر روزے کی حالت میں غیبت کرنا شروع کر دی۔ یہ گوشت کا پیالہ وہی غیبت ہے جو ان دونوں نے لوگوں کا گوشت کھایا تھا غیبت کر کے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ فقط بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جسم کے پورے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، پورے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے اعضاء کو ہر قسم کے گناہوں سے انسان باز رکھے۔ یہ روزے کا جو ہے کامل حق ہے۔ اور کتاب الانبیاء کی حدیث پاک صحیح بخاری کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، بعث علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذحیبۃ فقسمها بین اربعۃ، کہ حضرت علی مرتضیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھوڑا سا سونا بھیجا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 آدمی میں وہ سونا تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء کی حدیث پاک، ان چاروں کے نام بھی آئے ہیں۔ ان چاروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونا جو حضرت علی نے بھیجا تھا تقسیم فرما دیا۔ جب تقسیم فرمایا، فغضبت قریش والانصار فقالوا یؤتی صنادید اہل النجد ویدعونا قال انما اتألفهم فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناتی جبین قص اللحیہ محلوق الراس۔ تو قریش اور انصار کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دیتے، ہمیں کچھ کیوں نہیں دیتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اور صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث کے الفاظ اور ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ
ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کچھ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی نے جتنا سونا بھیجا 4 آدمیوں کو تقسیم کر دیا، ہمیں معروم رکھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ کیا میں امانت دار نہیں ہوں؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں، یعنی آسمان والوں کی خبریں میرے پاس آتی ہیں، میں اتنا امانت دار ہوں کہ اللہ کی خبریں، آسمان والوں کی خبریں زمین والوں تک پہنچا دیتا ہوں، اور تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الانبیاء کتاب المغازی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ وہ آدمی جب کھڑا ہوا، حضرت ابو سعید خدری نے اس آدمی کا حلیہ بیان کیا، یہ وہ دکھتا کیسے تھا۔ فرمایا غائر العینین، وہ ایسا آدمی تھا کہ اس کی آنکھیں اندر ڈسی ہوئی تھیں، مشرف الوجنتین، رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، ناشز الجبہتے، اور اونچی پیشانی تھی، کس اللحیہ، داڑھی گنی تھی، محلوق الراس، سر منڈا ہوا تھا، مشمر الازار، شلوار کا تہ بند اونچا باندھا ہوا تھا اس آدمی نے۔ یہ نشانیاں حضرت ابو سعید خدری نے بیان کی کہ ایسا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے دل یا محمد، اے محمد مصطفیٰ انصاف کیجئے، اللہ سے ڈریے، اتق اللہ، اس نے کہا اللہ سے ڈریے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ویلک او لست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، مجھے اللہ کا خوف دلانے والے کیا روئے زمین میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ تو مجھے اللہ کا خوف دلا رہا ہے۔ پھر وہ شخص پلٹا، حضرت خالد بن کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن نہ اڑاؤ، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ لگا وہ کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، یہودی عیسائی نہیں تھا، بلکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور گستاخی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد کو منع کر دیا، اور حضرت خالد کو منع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف دیکھ لو، اس شخص کو پہچان لو، انہ یخرج من دیدی ھذا قوم، اس کی نسل میں سے ایک قوم پیدا ہوگی، اس سے ایک نسل شروع ہوگی، یتلون کتاب اللہ رتبن، قرآن کی تلاوت اتنی کریں گے کہ زبان قرآن کے الفاظ سے تر ہوگی، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ قرآن کی تلاوت سے زبان تر ہوگی لیکن لا یجاوز حناجرہم، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو پتہ لگا اس حدیث پاک سے ہر قرآن پڑھنے والا قرآن کے فیض سے مالا مال نہیں ہوتا۔ ہم جس کو دیکھیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نہ سمجھیں یہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا، قرآن کو اپنے قیام میں، تہجد میں، نمازوں میں کثرت سے تلاوت کرنے والا یہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے، نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیوں؟ کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا، دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی۔ قرآن کا پڑھنا وہ پڑھنا فائدہ دیتا ہے جس قرآن کے پڑھنے میں صحب قرآن محمد مصطفیٰ سے انسان کا تعلق جڑا ہوا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو۔ اور آقا نے اسلام فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے انسان تیر چلاتا ہے، کمان سے تیر نکل جاتا ہے اور وہ تیر پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ اور جدید مثال ایسے دوں جیسے اسلحے سے
کلاشن کوپ لے لیں، پستول لے لیں، اس سے گولی نکل جاتی ہے، واپس پلٹ کے نہیں آتی، تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ دوبارہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پاک، اس حدیث پاک کتاب الادب کی، صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث پاک، اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جو شخص کھڑا ہوا جس نے کہا اتق اللہ، اے محمد مصطفیٰ اللہ سے ڈریے، اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ انصاف کیجئے، وہ شخص کون تھا؟ فقال ذو الخویسرہ رجل من بنی تمیم، بنی تمیم کا ایک شخص ذو الخویسرہ تمیمی تھا، اس کا نام یہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں انصاف کرنے والا نہیں؟ روئے زمین میں مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ مجھے دکھا، تو مجھے اللہ کا ڈر سنا رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو وہ پلٹا تو آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لہ اصحابا یعقر احدکم صلاۃ ما صلاتہم وصیام ما صیامہم، میرے صحابہ اس آدمی کو دیکھ لو جس نے میرے عدل پر انگلی اٹھائی، میرے تقوی پر انگلی اٹھائی، مجھ محمد مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھائی، اس آدمی کو دیکھ لو یہ اتنی نمازیں پڑھے گا، ان لو اصحاب یحقر احدکم صلاۃ ما صلاتہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اس کے ایسے ساتھی بھی ہوں گے، یہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کا ایک گروہ ہوگا، ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے اور اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے کہ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن دین سے نکل چکے ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری کے حدیث پاک، اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا یخرجون علی حین فرقۃ من الناس آیاتہم، یہ جو نشانیاں میں دے رہا ہوں محمد مصطفیٰ، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں کثرت سے پڑھیں گے، میرے صحابہ تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے، روزے کثرت سے رکھیں گے، تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنے دیندار ہوں گے لیکن دین سے نکل چکے ہوں گے، اور آپ کے آقا نے فرمایا یہ فرقہ بندی کے وقت یہ لوگ زیادہ کثرت کے ساتھ نکلیں گے، جب گروہ بندی ہو جائے گی، میری امت فرقہ بندی میں تقسیم ہو جائے گی، اس ذو الخویسرہ تمیمی کا گروہ اس وقت ابھرے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ لگا جو شخص کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھے، صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب الادب کی حدیث پاک، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کثرت سے نمازیں پڑھنے والا انسان مومن نہیں ہو سکتا، کثرت سے روزے رکھنے والا انسان بھی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صحابہ کو ان کی نمازیں صحابہ کی نمازوں کے مقابلے میں تھوڑی ہوں گی، روزے کثرت سے رکھیں گے لیکن ایمان سے نکل چکے ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ لگا نمازیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اللہ اس بندے کے سجدے، رکوع اور قیام، قاعدہ اور تشہد اور نماز اس بندے کی قبول کرتا ہے جو بندہ نماز میں بھی مصطفیٰ کا محبت رکھتا ہے، نماز میں ادب مصطفیٰ کو ملحوظ رکھتا ہے، روزے اللہ اس بندے کے قبول کرتا ہے جو روزے دار اپنا تعلق اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے جوڑ کر رکھتا ہے، اپنا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ کر پھر روزے رکھتا ہے اور پھر نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی روزے بھی قبول کرتا ہے، نمازیں بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن خوارج کے بارے میں آقا نے فرمایا ذو الخویسرہ تمیمی کے گروہ کے بارے میں، وہ قرآن بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ ان کے مومن ہونے کی نشانی نہیں ہوگی، وہ دین سے نکل چکے ہوں گے، کیونکہ ان کے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا، محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی۔ تو پتہ لگا دوستو انسان کے نیک اعمال اس وقت نیک اعمال بنتے ہیں جب ان نیک اعمال میں محبت مصطفیٰ ہوتا ہے، تعظیم مصطفیٰ ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے، تب وہ عمل جا کر نیک عمل بنتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، لوگوں سے بڑی اچھی باتیں کریں گے،
ये भी उनकी निशानी होगी। मैं सही बुखारी से, फ़कत सही बुखारी से आपको ये निशानियाँ दे रहा हूँ। किताब इस्तिताबतुल मुर्तदीन वल मुआनिदीन व क़ितालुहुम बाब क़त्लुल ख़वारिज वल मुल्हिदीन के अंदर ये हदीस पाक आई है। हज़रत अली मुर्तज़ा से रवायत है, यक़ूलूना मिन खैर कौलिल बरिया, लोगों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें बयान करेंगे, हदीस बयान करेंगे, कुरान और हदीस से वो बातें करेंगे, लेकिन उनके कुरान और हदीस पर न जाना, उनके दिल को देखना कि मुस्तफ़ा के साथ कितना जुड़ा हुआ है, मेरे आका के साथ कितने जुड़े हुए हैं। उनके जहरी लिबास को, जुब्बे कुब्बे को, जहरी नमाजों को, रोज़ों को, कसरत तिलावत को, उनके कसरत नेक अमाल को, कसरत दीनदारी को न देखना, बल्कि बातिन को देखना कि इनके दिल के अंदर अदब मुस्तफ़ा कितना है, ताज़ीम मुस्तफ़ा कितनी है, मोहब्बत मुस्तफ़ा कितनी है, मोहब्बत मुस्तफ़ा कितनी है। तो इस हदीस पाक जो मैंने अर्ज़ की, अब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक, इस हदीस पाक की जो है नंबर हदीस पाक का ये है दोस्तों 6531, 6531 इस हदीस पाक का नंबर है, जदीद जो है छापे के मुताबिक। और एक और हदीस पाक में सही बुखारी किताब तौहीद बाब किरातुल फाजिर वल मुनाफिक, उसके अंदर हदीस का नंबर है 7123, 7123 हदीस का नंबर है। किताब तौहीद के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, आपने ये तो बता दिया वो कसरत से कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, नमाजें पढ़ेंगे, हम अपनी नमाजें उनके मुकाबले में हकीर जानेंगे, और रोजे रखेंगे, हम अपने रोजे उनके मुकाबले में हकीर जानेंगे। तीसरी चौथी बात या रसूल आपने कही कि वो बड़े दीनदार होंगे, बड़ी अच्छी बातें करेंगे। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, किताब तौहीद के हदीस पाक हदीस का नंबर 7123, या रसूलल्लाह उनकी कोई पक्की निशानी बता दें जिससे हम उनको देखकर पहचान जाएं। तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि कीला मा सीमाहुम, या रसूलल्लाह उनकी कोई पक्की निशानी बताएं। तो आपके मेरे आका ने फरमाया सीमाहुम अत्तहलीक, उनकी पक्की निशानी यह है कि वो सर मुंडाते रहेंगे, सर मुंडाते रहेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और औ काला तस्बीदो अत्तस्बीदो, सर मुंडाना है, या फरमाया सर मुंडाए रखना है, बिल्कुल बाल नहीं आने देंगे, जब बाल आएंगे सर मुंडा देंगे, बाल आएंगे सर मुंडा देंगे, ये उनकी निशानी होगी। आपके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन खवारिज की ये निशानी बताई। और अगले हदीस पाक वो भी सही बुखारी से मैं आप दोस्तों को, और सुनन तिरमिज़ी के अंदर, सुनन निसाई के अंदर, सियासता के अंदर, इब्ने माजा के अंदर भी यह हदीस आई है। और सुनन निसाई की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देता चलो, कोई ये ना समझे ये दौर नबवी में का वाकया है, आका ने उस वक़्त ये निशानदही फरमाई थी, ये उस वक़्त के लोग थे, अब इनमें कोई ऐसा मौजूद नहीं जिनकी ये अहादीस में बयान आया है। कोई ये ना समझे आज भी वो खवारिज मौजूद हैं जो कसरत से कुरान पढ़ें, कसरत से तिलावत करें, कसरत से नमाजें पढ़ें, दीनदार हों, लेकिन दिल में मुस्तफ़ा का अदब नहीं, वो दीन से निकल चुके हैं, आज भी हैं। उनका तसलसल क़यामत तक जारी रहेगा। आप कहेंगे वो कैसे? तो आओ मैं अपनी तरफ से नहीं, उस पर भी हदीस सही आपको कोट करता चलूं। हजरत शरीक बिन शिहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, सुनन निसाई की हदीस पाक किताब तहरीमुद्दम बाब किताब तहरीमुद्दम के अंदर, और हदीस का नंबर है 4110, 4110 हदीस का नंबर। उसके अंदर आपके मेरे आका ने जब इनकी निशानियां बयान फरमाई तो आपके मेरे आका ने आखिर में फरमाया ला यज़ालूना यखरुजूना हत्ता यखरुज आखिरुहुम मा मसीह दज्जाल। आपके मेरे आका ने फरमाया वो हमेशा निकलते रहेंगे, हमेशा हर दौर में ये खवारिज होंगे, यहां तक कि इनका आखिरी गौर मसीह दज्जाल के साथ जाकर मिलेगा, इमाम महदी के साथ नहीं, दज्जाल के साथ जाकर मिलेगा। तो आपके मेरे आका ने सुनन निसाई की हदीस पाक से ये बता दिया ला यज़ालूना यखरुजूना, वो हमेशा निकलते रहेंगे, हर दौर में आते रहेंगे, यानी दौर नबवी से लेकर ता क़यामत दज्जाल के आने तक
ان خوارج کا تسلسل رہے گا، ہر دور میں خوارج آئیں گے، ان کا مقصد فقط یہ ہوگا کہ دین کے ذریعے، نماز کی دعوت کے ذریعے، روزے اور نیک اعمال کی دعوت کے ذریعے، اسلام کی دعوت کے ذریعے ان خوارج کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کو در مصطفیٰ سے دور کیا جائے، ادب مصطفیٰ سے دور کیا جائے، نبی کی تعظیم، عشق اور محبت سے دور کیا جائے لوگوں کو۔ خوارج کا مقصد یہ ہوگا، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، مسجدوں میں بھی آئیں گے، روزے بھی رکھیں گے، کثرت قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا دین سے نکل چکے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی، مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا۔ جب ان کے دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو بھی اس دین کے ذریعے مصطفیٰ کے ادب سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگلی حدیث پاک بڑی پیاری، ابن ماجہ کی وہ حدیث پاک ہے، باب ذکر الخوارج، حدیث کا نمبر 169، ذکر الخوارج کی۔ حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے الفاظ ہیں یذکروا قوما یتعبدون یتعمقون فی الدین۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا وہ ایسی قوم ہوگی خوارج جو خوب عبادت کرے گی، وہ دین میں انتہائی پختہ نظر آئیں گے، جب لوگ انہیں دیکھیں گے لوگوں کو ترس آ جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 169، لوگوں کو ترس آ جائے گا ان کی عبادات دیکھ کر، اسلام کا حلیہ دیکھ کر، دین میں محبت دیکھ کر، دین میں انتہائی ان کی ایک انہماک ہوگا، وہ دین کے اندر اتنے ڈوب چکے ہوں گے، پختہ نظر آئیں گے، لوگ ان کو بڑا دیندار سمجھیں گے۔ آپ کے آقا نے فرمایا آگے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السمر من الرمیہ، وہ دین میں تو پختہ ہوں گے، دین میں تو بڑے انتہائی پختہ نظر آئیں گے، لیکن ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکا اپنی کمان سے نکل جاتا ہے، واپس پلٹ کے نہیں آتا، میرے دین سے وہ بھی اس طرح نکل جائیں گے۔ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کا اس طرح ذکر کیا۔ اور آج کے درس کی آخری حدیث پاک، خوارج کی ایک اور نشانی صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب استطابۃ المرتدین والمعاندین وقتالہم، باب قتل الخوارج کے اندر، حدیث کا نمبر 2539، اس کے اندر ان کا ایک یہ بھی قول آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر خوارج کو مخلوق میں سب سے بدترین اور شریر مخلوق تسلیم کرتے تھے۔ وہ اس لیے صحیح بخاری کے اندر آیا، خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے، انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، جو قرآن کی آیتیں کافر، منافقین اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ قرآنی آیات وہ لے کر جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ صالحین، مؤمنین اور ولیوں پر فٹ کریں گے، کہیں گے یہ دیکھو قرآن کے اندر آیا، وہ مکھی اوپر سے نہیں اٹھا سکتے، وہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، جو قرآنی آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، وہ قرآنی آیات جو بتوں والی ہوں گی وہ اللہ کے ولیوں، مومنین پر فٹ کر دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آج کا یہ ہمارا 31واں درس بخاری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دوست شامل ہوئے، تعاون کیا، رب کائنات تمام دوستوں کا شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ہر روز نماز تراویح کے بعد 10 بجے کے بعد درس صحیح بخاری سے طرح چلتا رہے گا، پورے مکمل درس کو سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ امام بخاری نے امت محمدیہ، امت مسلمہ کو کون سا عقیدہ دیا حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کی تراویحاں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، شب بیداری، روزے، جملہ عبادات قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔